سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سہیل وڑیچ کے مطابق موجودہ مخلوط حکومت کا سب سے بڑا چیلنج بہرحال سیاسی بحران سے نمٹنا ہے۔ کیا تحریک انصاف کے بانی کو اسی طرح جیل میں اور منتخب عوام میں کشیدگی کو برقرار رکھ کر پائیدار معاشی استحکام حاصل کیا جا سکے گا؟ میری ذاتی رائے میں ایسا ممکن نہیں۔ نواز شریف اور آصف زرداری کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور اس مسئلے کے حل کے لیے مقتدرہ سے بھی بات کرنی چاہیے۔ عمران خان کو جیل میں رکھنے سے اس کی مقبولیت میں کمی نہیں اضافہ ہوا ہے۔ سیاستدانوں کا مقابلہ صرف سیاست سے ہو سکتا ہے۔ بھٹو اور بے نظیر بھٹو کو جیلوں میں رکھنے سے کیا ان کا ووٹ بینک کم ہوا تھا؟ نواز شریف کو جیل میں بھیجنے سے کیا ان کی مقبولیت کو کوئی فرق پڑا تھا؟ اسی طرح عمران خان کو بھی جیل میں رکھ کر سیاسی شکست نہیں دی جا سکتی۔ بہترین جمہوری رویہ تو یہی ہوگا کہ تحریک انصاف نے 8 فروری کے انتخابات میں جو کامیابی حاصل کی ہے اس کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے۔ دوسری طرف عمران خان بھی اپنے سیاسی اور ذاتی مخالفوں کے بارے میں اپنے انتقامی رویے پر نظر ثانی کریں۔ چینی سینئر وزیر کی آمد پر تحریک انصاف کے وفد کی سرکاری دعوت میں شرکت خوش آئند ہے۔ پارلیمان کے اندر سے ہی مذاکرات شروع کیے جائیں اور ملک کے سیاسی اور معاشی استحکام کو مد نظر رکھا جائے۔ وفاقی حکومت کے پہلے 100 دن گزر چکے ہیں۔ اگرچہ ان دنوں کو ہنی مون پیریڈ سمجھا جاتا ہے، لیکن انہیں ابتدائی دنوں کو دیکھ کر بخوبی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آئندہ دنوں میں حکومت کیا کارگزاری دکھائے گی۔ بیتے ہوئے 100 دنوں کو دیکھیں تو اس میں اچھے اور برے پہلو دونوں نمایاں نظر آتے ہیں۔ اچھے پہلو افراد زر میں کمی، مہنگائی میں تھوڑا سا ریلیف، پیٹرولیم کی قیمت میں کمی، ڈالر ریٹ کا استحکام، سٹاک مارکیٹ میں تیز ترین بہتری، برآمدات میں اضافہ اور درآمدات میں کمی ہے۔ برے پہلوؤں میں نمایاں بات یہ ہے کہ معاشی بہتری کا جو منظرنامہ دکھائی دے رہا ہے وہ مستقل طور پر قائم رہتا ہوا نظر نہیں آتا۔ بظاہر یہ معاشی بہتری ایک بلبلے کی طرح ہے جو بیرون ملک کے سود کے قرض کی ادائیگیوں میں صرف ہو جائے گی اور ملک ایک بار پھر معاشی ابتری کا چیلنج بھگتے گا۔ دوسرا برا پہلو سیاسی عدم استحکام ہے۔ معاشی بہتری کو قائم رکھنے کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہوتا ہے۔ چونکہ تحریک انصاف اس حکومت کو تسلیم کرنے پر ہی تیار نہیں، اس لیے اعتماد کا بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ موجودہ وفاقی حکومت کے سربراہ شہباز شریف سیاست سے آنکھیں چرا کر اپنی توجہ صرف معیشت اور گورننس پر مرکوز کیے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے وزیر اعظم بننے اور قائم رہنے کے لیے سیاست کرنا ضروری ہے۔ سیاست پر ان کا لب کشائی نہ کرنا یا دوسرے لفظوں میں گونگا بنا رہنا حکومتی سیاست میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ دنیا بھر میں سیاسی کامیابی میں پہلی شرط سیاسی بیانیہ اور دوسری شرط کارگزاری ہوتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی توجہ کارگزاری پر تو ہے، بیانیے پر بالکل نہیں۔ لہذا اگر وہ سونے کے پہاڑ کھڑے کر دیں، شیشے کی سڑکیں بنا دیں اور پٹرول کو پانی جتنا سستا بھی کر دیں، تبھی سیاسی بیانیے کے بغیر ان کی ساری کارگزاری عکارت جائے گی۔ معیشت میں جو بہتری آئی ہے وہ سخت نگرانی اور مسلسل محنت کی وجہ سے ہے، لیکن اس طرح کی نگرانی ہر وقت اور ہمیشہ نہیں ہو سکتی۔ فوج اور حکومتی محکموں نے ڈالر کی افغانستان اسمگلنگ کو کافی حد تک کنٹرول کیا ہوا ہے۔ چمن بارڈر کافی عرصے سے بند ہے، ظاہر ہے اسے ہمیشہ بند تو نہیں رکھا جا سکتا۔ جب یہ بارڈر کھلے گا تو پھر سے اسمگلنگ شروع ہو جائے گی۔ ایران بارڈر سے غیر قانونی تیل پر 70% قابو پا لیا گیا ہے، لیکن اب بھی 30% ایرانی ڈیزل اور پٹرول پاکستان میں فروخت ہو رہا ہے۔ اگر سرحدوں کی نگرانی میں تھوڑی نرمی دکھائی گئی تو پھر سے ایرانی تیل کی اسمگلنگ شروع ہو جائے گی۔ معاشی بہتری کے لیے جو عارضی اقدامات کیے گئے ان کے نتائج بہتر ہیں، مگر مستقل اقدامات نہ کیے گئے تو ہم برآمدات کے گڑھے اور قرضوں کی دلدل میں اس قدر دھنس جائیں گے کہ نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے کون سی برآمدات کو فروغ دیا جائے گا؟ حکومت کون سے سیکٹر کی حوصلہ افزائی کرے گی اور پھر برآمدات کا کیا ہدف مقرر ہوگا؟ دوسرا اہم ترین سوال یہ ہے کہ درآمد کم کرنے کا کیا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے؟ کیا صرف درآمدات بند کرنا مسئلے کا حل ہے؟ جب تک درآمدات کی متبادل مقامی انڈسٹری کھڑی نہیں ہوتی، اس وقت تک درآمدات پر پابندی سے منفی رجحانات پیدا ہوں گے۔ فی الوقت حکومت کی سخت معاشی پالیسیوں کے باعث درآمد کنندگان اور برآمد کنندگان دونوں مشکلات کا شکار ہیں۔ مالیاتی پالیسیوں کے باعث سرمایہ کار اپنے پیسہ بینکوں میں رکھ کر منافع کما رہے ہیں، حالانکہ ایسی پالیسیاں ہونی چاہیے کہ سرمایہ صنعتوں کے فروغ اور نئے روزگار کی فراہمی کے لیے استعمال ہو۔ ملک کے عوام کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگی بجلی بن چکا ہے۔ نہ سولر کے حوالے سے کوئی واضح پالیسی بجٹ میں سامنے آئی ہے اور نہ بجلی کو سستا کرنے کے حوالے سے کوئی منصوبہ یا ہدف سامنے لایا گیا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بجلی کا ریٹ تب کم ہوگا
جب نئی صنعتیں لگے گی بجلی کا استعمال زیادہ ہوگا تاکہ ہم گنجائش کے مطابق IPP کو جو رقم بجلی استعمال کیے بغیر دے رہے ہیں وہ بجلی استعمال ہو، تبھی اس کے نتیجے میں بجلی سستی ہوگی۔ فی الحال حکومت کی طرف سے ایسا کوئی ایک واضح اقدامات سامنے نہیں آیا جس سے اس منزل کی طرف سفر کی نشاندہی ہوتی ہو۔ وفاقی حکومت کے پہلے 100 دنوں میں سیاسی موقف کی عدم موجودگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ شہباز حکومت معیشت کو اپنی پہلی اور آخری ترجیح سمجھ رہی ہے، حالانکہ سیاسی حل کی طرف بڑھے بغیر پائیدار معیشت کا ہدف بھی پورا نہیں ہوگا۔ جو بھی سیاسی حل ہوا وہ جمہوری اور آئینی اصولوں کی سربلندی کے لیے ہونا چاہیے۔ عدلیہ اور میڈیا کی آزادی، اپوزیشن کا جائز مقام اور انسانی حقوق کا احترام وہ بنیادی نکات ہونے چاہئیں جن پر مصالحت کی عمارت کھڑی کی جائے۔